یہی جنرل صاحب جو تھے یہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے اور بغداد کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے پلاننگ کیا کرتے تھے کہ کیسے بشار الاسد کی حکومت کو بچانا ہے، کیسے امریکن انٹرسٹ کو فٹ ہولڈ کو وہاں قائم کرنا ہے، کیسے رقہ کے اندر جو آئل فیلڈ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیسے ادلب سے لوگوں کو نکالنا ہے تو حلب میں بھیجنا ہے، تو حلب سے نکالنا ہے تو غوطہ میں بھیجنا ہے۔ یہ مکمل طور پہ گزشتہ 8-9 سال کی ایک کولیژن تھی جس کے اندر رفٹ پیدا ہونی شروع ہوئی، اور رفٹ پیدا ہوئی ہے پچھلے انتخابات کے اوپر۔ اور پچھلے انتخابات کی وجہ یہ تھی کہ جو بغداد کی گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب ایرانی جو ہیں یہ ہمارے اوپر قبضہ کرنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں اور ہماری اپنی کوئی سے نہیں رہ گئی۔ اسی لیے سب سے پہلے ایران کے سفارت خانوں کے اوپر حملہ شروع ہوئے، ایران کے سفارت خانوں کو جھنڈا اتار کے عراق کا جھنڈا لگایا گیا۔ ایران نے 8 سال کی جنگ لڑ کے دیکھ لی ہے کہ وہ روایتی جنگ کے اندر نہیں جیت سکتا، روایتی جنگ کے اندر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو ایران بنیادی طور پہ پراکسیز پہ چلتا ہے، اور پراکسیز کے حساب سے یہ جو جنرل صاحب ہیں جو القدس بریگیڈ کے ہیڈ تھے یہ بنیادی طور پہ بہت ماہر تھے ایسے مختلف قسم کے بریگیڈز بنانے میں۔ جب بشار الاسد کو بچانے کی صورتحال آئی تو انہوں نے پاکستان میں سے فاطمیون بنایا اور وہاں سے اپنا افغانستان سے زینبیون بنایا اور ریکروٹ کر کے لوگوں کو وہاں لے کے گئے۔ پھر ایران میں سے بھی انہوں نے لوائے عباس بنایا، وہ لوائے عباس جو تھا وہ بھی وہاں پر پہنچا اور وہاں جا کے لڑائی شروع ہوئی جس میں 10 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بچے یتیم ہوئے، 6 لاکھ لوگ مارے گئے، 60 لاکھ لوگ ہجرت کر گئے۔ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرات کے دریا کے کنارے سونے کا ایک پہاڑ جو ہے وہ ہوگا، اور اس سونے کے پہاڑ کے اوپر لوگ لڑیں گے اور ان میں سے 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور جو ایک بچے گا وہ کہے گا میں کیسے بچ گیا ہوں۔ یہ لڑائی جو ہے اب اس لیول پہ پہنچ چکی ہوئی ہے، پورا عراق اور شام تباہ برباد ہو چکا ہوا ہے، یہ مزید تباہ برباد ہونے جا رہا ہے۔ مردم شریف پاکستان است۔ آج میں پاکستانیوں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، پاکستان دنیا بھر کے لیے خطرہ بن رہا ہے، یہ خود پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ ایران اس خون ریزی کا بدلہ پاکستان میں موجود دہشت گردوں سے لے گا۔ ہم اس دہشت گرد گروپ کے پیچھے جائیں گے چاہے جہاں بھی ہو۔ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ قاسم سلیمانی کے لیے ہلاک کا لفظ استعمال نہ کریں۔ ہمارے ہاں اب کیا ہوگا یہ بہت سینیریو آگے 2-1 مہینے بہت اہم ہے۔